بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، جس کے متعلق اللہ نے قرآن کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ عظمتوں والی کتاب ہے، یہ بلند رتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور جو اس میں شک کرنے والا ہے، جو اس کا انکار کرنے والا ہے، اس کے بارے میں قرآن کا کھلا چیلنج ہے، یہ آج کا نہیں بلکہ 1400 سال پہلے کا چیلنج ہے، اور نہ تو اسے کوئی پہلے پورا کر پایا اور نہ تاصبح قیامت تک کوئی پورا کر سکتا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے کہ جو ہم اپنے خاص بندے، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء پہ نازل کرتے ہیں، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو پھر اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ، اور یہ فقط ایک بندے تک چیلنج محدود نہیں، ایک بندے کو یہ چیلنج نہیں، بلکہ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے مددگار ہیں، جو بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ان سب کو بلا لو۔ یعنی گویا پوری مخلوقات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جو بھی مدد کرنے والا آ جائے، اللہ کے سوا سارے مددگار بھی تمہارے جمع ہو جائیں، تب بھی قرآن کی مثل تم نہیں لا سکتے۔ اگر سچے ہو تو پھر اس چیلنج کو قبول کرو، اور اگر تم اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے تو قرآن کی حقانیت کو ماننا پڑے گا، قرآن کی صداقت کو ماننا پڑے گا، قرآن کی سچائی کو ماننا پڑے گا، اور قرآن اپنی حقانیت، اپنی صداقت، اپنی سچائی پہ خود اپنے اندر دلائل لیے ہوئے ہے۔ قرآن کا اسلوب کلام، قرآن کا جو انداز ہے فصاحت و بلاغت کا، قرآن کریم کے اندر جو تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، قرآن کریم کے اندر جو غیب کی خبریں ہیں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور ایک ایک کلمے کے اندر جو سینکڑوں اور ہزاروں بلکہ اس سے بھی زیادہ مفاہیم و مطالب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ تمام خصوصیات قرآن کو معجز بناتی ہیں، یہ قرآن کے اعجاز پہ دلالت کرتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کلام نہیں لا سکتا کہ جو مفاہیم و مطالب کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اور پھر جو قرآن کے اندر تاثیر ہے اس تاثیر کے اعتبار سے، غیب کی خبروں کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ جو قرآن کے اندر خصوصیات ہیں، کوئی بھی ایسا کلام نہیں لا سکتا کہ جو ان تمام خصوصیات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب بندہ ایسا کلام نہیں لا سکتا اور پوری مخلوقات بھی جمع ہو جائیں تو وہ ایسا کلام نہیں لا سکتے، تو اگر یہ مخلوق کا کلام ہوتا کوئی تو اس کی مثل لے آتا۔ ماننا پڑے گا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اسی لیے کئی کفار نے جب قرآن کو سنا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، تو اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ بول اٹھے کہ قرآن جس انداز سے بات کرتا ہے، قرآن جس اسلوب پہ کلام کرتا ہے، اور قرآن کے اندر جو مفاہیم و مطالب جس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں، جو فصاحت و بلاغت کا لیول قرآن کا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے بڑے بڑے فصحاء جو اگرچہ کافر تھے لیکن بول اٹھے کہ قرآن کی مثل لانے پر کوئی قادر بھی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ قرآن مخلوق کا لکھا ہوا کلام بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کے جیسے الفاظ لے آئیں، ہم قافیہ یا ہم وزن الفاظ لے آئیں تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی مثل لایا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی مثلیت کا دعویٰ تب درست ہوگا جبکہ جو چیزیں چند میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان تمام چیزوں کے اندر وہ کلام قرآن کی مثل ہو، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں پہ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ پہلے بھی کئی لوگوں نے یہ دعوے کیے کہ ہم قرآن کی مثل لے آئیں گے لیکن کوئی نہیں لا سکا، اور تا قیامت کوئی نہیں لا سکتا۔ آج بھی کچھ ایسے بالکل کم عقل قسم کے، کم فہم قسم کے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کی مثل لا سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دن قبل میرے ایک دوست نے ایک اسکرین شاٹ بھیجا جس کے اندر ایک صورت بنائی گئی اپنے طور پہ، اور گویا یہ دعویٰ کیا گیا
کہ ہم نے بھی قرآن کی مثل لایا، ہم قرآن کی مثل لانے پہ کامیاب ہو گئے۔ اور سورۃ العصر جو قرآن کی سورت ہے جس کے اندر کئی مفاہیم و مطالب اور ایک سبق آموز باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس ایک چھوٹی سی سورت کے مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ زمانے کی قسم۔ اب اس زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ یا زمانے سے یہاں پہ آیا حقیقتاً زمانہ مراد ہے یا پھر کچھ اور یہاں پہ مفہوم نکلتا ہے؟ اس کے اعتبار سے یہاں پہ طویل کلام موجود ہے۔ تو یہ قرآن کی وسعت اور قرآن کے مفاہیم و مطالب کے وسیع ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت، اس میں ایک چھوٹی سی آیت ہو، اس کے اتنے وسیع مفہوم اللہ تبارک و تعالی نے اس میں رکھے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پورے قرآن کے مفاہیم کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے، اور پھر پورے قرآن کے مفاہیم کو اگر بیان کیا جائے اور پورے قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی دیگر خصوصیات کو اگر بیان کیا جائے تو پھر کس قدر وسیع کلام ہو سکتا ہے۔ تو اس اسکرین شاٹ میں یہ بات ثابت کی گئی کہ دیکھیں قرآن کی جو صورت ہے سورۃ العصر، ہم نے اس کی مثل صورت لائی ہے، جبکہ وہ جو اس کے اندر کلام اور وہ جو کلمات لکھے ہوئے تھے اگر بندہ پڑھے تو بندے کو ہنسی کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ مطلب ایسی انہوں نے وہ مزہ کا خیز جو ہے وہ جملے لائے اور وہ کلمات لائے اور دعویٰ یہ کیا کہ ہم قرآن کی مثل لا رہے ہیں۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔ اب قرآن تو کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، جس کے ایک ایک کلمے کے اوپر اور اس ایک العصر کے اوپر پوری پوری کتابیں موجود ہیں، لیکن وہاں پہ وہ کہتے ہیں سائنس کی قسم۔ تو میں نے کہا بھائی کون سی سائنس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر تو یہ سائنس آپ کی وہ ہے کہ جو آپ کے ٹیکنالوجی، جیسے کہ آگے کے جو جملے ہیں اس سے یہ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، تو اگر ٹیکنالوجی مراد ہے تو پھر میرے بھائی آپ کے کئی سائنٹسٹ ایسے ہیں جس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی اور یہ ایجادات نہیں تھی، تو کیا آپ کی قسم تو ان کا بھی احاطہ نہیں کر رہی؟ جبکہ قرآن کا اسلوب اتنا وسیع ہے کہ وہ سب کو محیط کا، زمانے کی قسم۔ اور پھر دوسری بات، اگر آپ کہیں کہ سائنس سے مراد ہماری تدبر تفکر ہے، تو بھائی میرے تفکر اور تدبر جس انداز سے قرآن نے ہمیں دعوت دی، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ایک نہیں متعدد آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی تدبر، تفکر، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ اہل عقل کو باقاعدہ طور پہ اس چیز کے اوپر ابھارا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو، تم سوچو، غور و فکر کرو، سوچو۔ تو قرآن سے بڑھ کے کون غور و فکر کی دعوت دیتا ہے؟ اور پھر دوسری طرف آگے جو ہے نا وہ اس کے اوپر بالکل عجیب سا صیغہ بنایا گیا بسلمان کر کے۔ تو بات یہ کہ آپ تو عربی گرامر کے اعتبار سے درست نہیں نکل رہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ انسان کے وزن پہ آپ لے کے آئے تو کم از کم کو عربی کا ورڈ لے کے آتے، اس کے مطابق آتا۔ تو بہرحال اس کے اوپر بھی کیا کلام کریں۔ پھر آگے اور بھی گرامر کے اعتبار سے اتنی غلطیاں، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اتنی غلطیاں، پھر اسی طرح معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عجیب عجیب جو ہے نا مزاحیہ باتیں ہیں گویا۔ تو یہ قرآن کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح وہاں پہ ایک مسئلے کی بات بتاؤں کہ اب تجربہ لفظ ہے تو اس کو تجربات کر کے لکھا گیا۔ اور بھائی میرے جب آپ کو عربی کا اتنا بھی نہیں پتا کہ تجربہ ہوتا ہے یا تجربہ ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جب اس طرح کے اردو دان وہ عربی بنانے کی کوشش کریں گے اور پھر معاذ اللہ قرآن کی مثلیت کے دعوے کریں گے تو ان سے ایسی مزہ کا خیز گفتگو کے علاوہ اور ایسی مزاحیہ باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا